السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کا لیسن نمبر 8 ہے۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 38 سے لے کے 42 تک کور کی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 43 سے۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: اس رکوع میں براہ راست مخاطبین تو اولاد یعقوب یعنی کہ بنی اسرائیل ہیں، جو نزول وحی کے وقت یہود مدینہ کی شکل میں موجود تھے۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، کیونکہ یہود اور نصارہ بھی عبادت تو کرتے تھے لیکن انہیں پرانے طریقوں کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے تو شریعت مطہرہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو اب عبادت کا کوئی اور طریقہ یا کسی کی اپنی مرضی یا پسند کے مطابق عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں طرف کی عبادتوں یعنی کہ مالی اور جو جسمانی عبادت ہے اس کا ذکر کر کے فرما دیا گیا کہ اب نماز ویسی ہوگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمائیں گے۔ اب زکوٰۃ اور صدقات کا وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ فرمایا گیا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہود جو عبادت کرتے تھے اس میں رکوع بالکل بھی نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ انفرادی عبادت کرتے تھے یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے رکوع کا ذکر فرمایا گیا اور اجتماعی رکوع کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ویسی عبادت کرو جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یعنی اب تمہارا عبادت کرنے کا طریقہ قبول نہیں ہوگا، اب عبادت ویسی ہی ہوگی جیسی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمائیں گے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کریں گے، جیسے تمام مسلمان کریں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رکوع کرو تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ ایسے عبادت کرو، ایسے نماز ادا کرو جیسے اور لوگ یعنی کہ صحابہ کرام کر رہے ہیں رکوع اور سجود کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں جو واضح اور حکیمانہ پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے طریقے سے یا آباء و اجداد کے رائج طریقے پر عبادت کرتا ہے، یا پھر جمہور کے مذہب سے مختلف انفرادی طور پر یا کچھ لوگ مل کر بدنی یا مالی عبادت کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ خلاف شرع، خلاف سنت اور جمہور سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ طریقہ وہی ہے، عمل وہی ہے، اور عبادت کا وہی طریقہ ہے جو قابل قبول ہوگا، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے لے کر اب تک اور قیامت تک امت مسلمہ کے لیے قائم ہے اور قائم رہے گا۔ دور حاضر پہ بھی اگر غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ نہ صرف بدنی عبادات یعنی کہ نماز وغیرہ، بلکہ مالی عبادت یعنی کہ عشر اور زکوٰۃ میں بھی ہم نے اپنے اپنے طریقے گھڑ لیے ہیں۔ اسی طرح نماز پر بھی غور کرو تو اس کی بھی اصل میں تو کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکی، لیکن لوگوں نے نماز سے پہلے اور بعد میں ایسے رواجی قسم کے اضافے کر دیے ہیں کہ جس مسجد میں جو نماز کی ایک الگ ہی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی یہ الفاظ برے نہیں تو پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ دین اسلام میری یا آپ کی پسند یا ناپسند کا معاملہ تو ہے نہیں۔ دین اسلام علماء کرام یا اہل علم حضرات کی ذاتی رائے پر قائم نہیں ہے۔ دین اسلام وہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم فرمایا، اور انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس پہ عمل کیا، بلکہ اس کو 3/4 دنیا پر نافذ بھی کیا، اور آج بھی، کل بھی اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا جیسے سنت سے ثابت ہے، جیسے خلفائے راشدین نے عمل فرمایا ہے، جیسے 1400 سال سے امت کی اکثریت کرتی آ رہی ہے۔ آیت نمبر 44۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ تفسیر: اس آیت میں علماء یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو تقویٰ اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے بالکل برعکس تھا۔ ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر علماء کا یہی حال ہے کہ وہ اونچے درس تو دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، ہمیں دینی اور مذہبی لیکچر دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کردار سے ایسی کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال علماء یہود کا تھا، یعنی کہ جو یہود کے علماء تھے ان کا حال بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو تو درس اور تعلیم دیتے تھے دین اور مذہب کے بارے میں، لیکن خود اس چیز پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب توریت بھی پڑھتے، تم صاحب توریت ہو۔ ہمارے ہاں بھی زیادہ تر علماء کا یہی حال ہے۔ آیت نمبر 45۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور یہ بہت گراں ہے سوائے ان بندوں کے جو خشوع اور خضوع والے ہیں۔ تفسیر، صبر اور نماز ہر اللہ والے بندے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے ہی کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، اور نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بالکل بھی گراں یا مشکل نہیں ہے جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے یہ نماز آسان بھی ہوتی ہے اور اطمینان اور راحت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر اور نماز سے مدد مانگتے ہیں، وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین نیک اعمال کرنے کو آسان کر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور ہم اس کی تیاری کے لیے اپنے اعمال کو ہمیشہ نیک رکھتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو بالکل ہی آخرت کی زندگی سے بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کرتے، ان کے لیے وہ انسان جو ہے وہ بدعملیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب اوپر جیسے وہی آیت کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلب یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ایک دن قیامت آنی ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ ملاقات ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو وہ لوگ اس کی تیاری رکھتے ہیں، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال خیر کرتے ہیں، وہ کوئی برا کام نہیں کرتے، وہ کسی طرح کی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ کسی طرح کے منافقین لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو بالکل ایک نیک مسلمان کے طور پر اس دنیا میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسے گناہ گار بن کے پیش نہ کیے جائیں کہ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر بھی دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی معاوضہ دے کر چھٹکارا حاصل کر سکے گا، نہ کوئی مددگار آئے گا ان کے لیے۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی کہ امت محمدیہ سے پہلے، یعنی کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم سے پہلے جو افضل العالمین ہونے کی جو فضیلت حاصل تھی وہ بنی اسرائیل کو حاصل تھی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گواہ دی، اور امت محمدیہ کو اس فضیلت سے نوازا گیا۔ اس سبب پر تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کسی خاص نسل سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور جن لوگوں میں ایمان اور عمل کی محرومی پائی جائے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات واپس لے لیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں، شرک اور بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر امہ کے بجائے شر امہ بنی ہوئی ہے۔ یہود کو بھی یہی دھوکہ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے لیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہ دے سکے گا۔ اسی دھوکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی مبتلا ہے کہ وہ مسئلہ شفاعت کو اپنی بدعملی کا جواز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ان کی تو شفاعت ہو جائے گی، اور وہ اپنے اعمال نہیں دیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بدعات کے مرتکب اس سے محروم رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی چند روزہ سزا قابل برداشت ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، تو جو ہم شفاعت کی امید پر نیک اعمال سے بے خبر ہے نا کہ اور اپنے اعمالوں کو درست نہیں کرتے اور شرک و بدعت جیسی چیزوں میں مبتلا ہے، تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لوگ بدعت اور شرک جیسی چیزوں میں مبتلا ہیں، جو لوگ بدعمالیوں کا شکار ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہ وہ پہلے اپنی جہنم میں اپنی سزا قبول کریں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ترجمہ: اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تفسیر: یہاں پہ بھی قیامت کے دن کی بات ہوئی ہے کہ اس دن ہر شخص نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہوگا. اے لوگوں، اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ہر انسان کو بس اپنی پڑی ہوگی، اسے کسی کی فکر نہ ہوگی. کسی کافر کی کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا اور نہ اس کی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی انسان اس کی سفارش کرے گا. جو لوگ کافر ہی مر جاتے ہیں، جب کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. اگر ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر وہ اس حالت میں کوئی فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ اگر زمین بھر کر سونا بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹنا بھی چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا محض بیکار ہے. قرآن میں ارشاد ہے کہ اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی، یعنی کہ نہ اس دن آپ کی کوئی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی آپ اپنے مال و متاع کے بدلے کہ آپ کہیں گے دنیا کی مال و دولت کے بدلے آپ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ابھی سے اپنے اعمال پر توجہ دیں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہم ظالموں میں سے مت بنیں، ہم ظلم کرنے والوں میں سے مت بنیں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم نیک اعمال کریں. ہمارے دین میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں. ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اس رمضان میں کوشش کریں. میں بھی یہی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو جتنے اچھے طریقے سے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھا سکوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. ہم خود اس چیز کو پڑھیں، ہم خود اس چیز کو سمجھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم سے خود مخاطب ہو رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنے ہی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے. اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ حافظ.